हुकूमत का कोटे के मुताबिक पेट्रोल अलाट करने का फैसला, ऐप की तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की राशन बंदी के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है। ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी का नंबर और शनाख्ती कार्ड ज़रूरी होगा। हर शहरी का पेट्रोल कोटा उसकी ज़रूरत और दस्तियाबी के मुताबिक मुकर्रर किया जाएगा। शहरी खुद को रजिस्टर करके अपने कोटे के मामूल हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश, पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार, मशरक़ वस्ता में अमन के लिए सिफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अमरीका और ईरान की रजामंदी से जामे तस्फिये के लिए पाकिस्तान सहूलत कारी करने को तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया कालिस से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते की कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर, बदलती सूरत हाल पर मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। दोनों रहनुमाओं का फैसला। इसहाक़ डार ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जंग का खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इसके असरात तकरीबन 8 अरब इंसानों पर पड़ रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल को सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसे अमन मुज़ाकरात सबूताश करने से बाज रहना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर हमले रोके जाएं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल के वस्ती इलाकों में कम अज़ कम 12 अफराद ज़ख्मी। तेल अवीव के करीब बनी बुराक में 9 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। 23 साला नौजवान पेट और सर पर शैल के टुकड़ों से ज़ख्मी हुआ। बनी बुराक में इमारतों को शदीद नुकसान, बैल्कनी गाड़ी पर गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। गेवात में भी 3 अफराद ज़ख्मी। एमरजेंसी सर्विस ने तस्दीक कर दी। हमले के बाद रिहायशी इमारतों के हिस्से गिरने के शवाहिद, खौफ और हिरास फैल गया। ट्रंप इंतजामिया ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहां है, साथ ही फौजी ऑप्शंस पर गौर जारी है। बशहर में ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीका और इसराइल के करीब हमले की तस्दीक। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमले में एटमी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कारग आइलैंड पर कब्जा ट्रंप इंतजामिया की मुमकिना ऑप्शंस में शामिल है। अमरीका का मशरक़ी वस्ता में 3000 एहलकार भेजने का फैसला, चाहता बरदार फोर्स की जल्द तैनाती मुतवक्के। व्हाइट हाउस में मुज़ाकरात के साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर। ईरान की पहली तरजीह बमबारी रुकवाना करार। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है ट्रंप अपने नाकामी को मुआहदा न कहें। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें और पुराना निज़ाम वापस नहीं आएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल ख़त्म होना चाहिए। हम मुज़ाकरात में शरीक नहीं। इससे कबल ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर रज़ामंद है। ईरान ने तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया और नई क़यादत मुआहदा करने के जारी रही है। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़े में सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुंचा है, जबकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हंगामी टीमें फौरी मुतहरिक, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। ड्रोन हमले की नौइयत और जिम्मेदार अनासिर का तयन किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर सख्त मौक़िफ़। कहा बैनुल-अक़वामी कानून मग़रिब के दोहरे मयार के मुताबिक चल रहा है और अमली तौर पर गैर मौसर हो चुका है। गज़ा और यूक्रेन के मामले पर आलमी क़वानीन में वाज़ेह तज़ाद नज़र आता है। अमरीका और इज़राइल की ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर बैनुल-अक़वामी कानून खामोश है। उन्होंने जर्मनी के सदर की जानिब ईरान के खिलाफ हमलों की मज़म्मत को सराहते हुए कहा कि जो ममालिक आलमी क़वानीन की हिमायत को समझते हैं उन्हें खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी शहरियों पर आर्जी सफरी पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने ईरानी विजिटर वीज़ा होल्डर्स के ऑस्ट्रेलिया आने पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। ये फैसला इमिग्रेशन निज़ाम की सालमियत को बरकरार रखने के लिए किया गया है। खदशा है कि ईरान तनाज़े की बायस कुछ विजिटर वीज़ा होल्डर्स मुकर्रर वक्त पर वापसी ना कर सकें।
عاصم افتخار کی اقوام متحدہ میں اسرائیلی آبادکاریوں کے حملے کی مذمت، فلسطینیوں کے خلاف تشدد فوری روکا جائے۔ پاکستانی مندوب نے اپنے موقف میں کہا، اسرائیل مقبوضہ فلسطین سرزمین میں آبادکاری فوری بند کرے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد 2374 کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو عملی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ متعدد ممالک سمیت پاکستان کے اسرائیل اقدامات کی مخالفت، عالمی برادری کو بھی اس پر تشویش ہے۔ ایسے اقدامات مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے خطرہ ہیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کے معاملے پر وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں اہم بیٹھک کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی موجود رہے۔ ایران جنگ پر پاکستان کے کردار پر مشاورت، وزرائے اعلیٰ کو سمارٹ لاک ڈاؤن پر بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم کی اہم ملاقات آج متوقع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی سے متعلق فیصلے پر آصف علی زرداری کو آگاہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھرپور عسکری قیادت سے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ معرکہ حق میں پاکستان نے دشمن کے 11 جہاز گرائے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان جوان وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں اڑان پاکستان کے ایجنڈے پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ سمندر پار پاکستانی اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو پاسپورٹ جلد جاری کرنا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز طارق حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ سسپینشن ریزیڈنٹ کارڈ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اسپین میں غیر قانونی تارکین سے پہلے پاکستانیوں کو پاسپورٹ اور کاغذات 1 ہفتے میں جاری کیے جائیں گے۔ مجرم یا مطلوب کو پاسپورٹ نہ دینے اور اضافی عملہ فوری فراہم کرنے کی ہدایت۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آسان اور ترجیحی بنیاد پر جاری کیے جائیں گے۔ سفیر ڈاکٹر ظہور احمد اور قونصل جنرل نے بریفنگ دی۔ پاکستان اور چین کے صنعتی اور تجارتی تعلقات نئے مراحل میں داخل۔ ISFC پاکستان اقتصادی شراکت داری میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ چینی قونصل جنرل سن یان کا لاہور چیمبر کا اہم دورہ۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں B2B ملاقاتیں اور جوائنٹ ورچوئل کے اہم ہے۔ لاہور چیمبر چینی زبان میں مہارت رکھنے والی پروفیشنلز کی تربیت پر توجہ دے رہا ہے۔ مؤثر مواصلات سے دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ حکومت نے ایندھن کی کمی اور مہنگائی روکنے کے لیے کفایت شعاری کے اقدامات شروع کیے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وفاقی حکومت کے فیصلوں پر سندھ حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے اور ورک فرام ہوم کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری گاڑی، گراؤنڈ، پبلک ٹرانسپورٹ میں سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ممکن ہو تو عوام گھروں سے کام کریں۔ ایندھن کے ذخائر محفوظ رکھنے کے لیے تعاون ضروری ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا اور ایندھن کی کمی روکنا ہے۔ پاکستان مشرق وسطی کی جنگ کے اثرات کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی MQM رہنما فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا، موجودہ حالات میں قوم کو ذہنی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کے دوران پاک افواج کے شانہ بشانہ عوام کی یکجہتی کا پیغام بھی دیا۔ 18ویں ترمیم فوری لانے اور عوام کو حق اختیارات دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ عوام سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر ملک کے استحکام اور عوامی مفاد کے لیے تعاون کریں۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے MQM پاکستان کے بیانیے کو سیاسی دیوالیہ پن قرار دیا۔ MQM پر الزام کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی پرانی سازش کو فروغ دینا۔ وفاق میں شراکت کے باوجود سندھ حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی۔ سندھ کی دھرتی صوفیاء کرام کی سرزمین، تقسیم کا خواب ناکام ہوگا۔ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی بھی سمجھوتے کی مخالفت۔ وفاقی حکومت اپنے اتحادیوں سے صوبائی ہم آہنگی کو نقصان نہ پہنچانے کی وضاحت طلب کرے۔ چین کی مشرق وسطی کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ مشرق وسطی میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔
چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کے حامی ہے۔ چینی سفیر جیان کی پریس کانفرنس کہا کہ غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے اور بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی ثالثی کی کوشش تنازع کے حل تک جاری رہے گی۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والے اقدامات میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان، ترکی اور عرب ممالک کے عوام نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی خواہشات کے احترام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نریندر مودی کی ناقص پالیسی کے باعث بھارت توانائی بحران کا شکار۔ خلیجی ٹائمز کے مطابق گیس کی قلت نے غریبوں کو لکڑیوں اور کوئلے جلانے پر مجبور کیا۔ گیس کی قیمتیں مارکیٹ میں ہوشربا حد تک بڑھ گئی۔ عوام پیٹرول کے حصول کے لیے طویل قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ناکام پالیسی کی وجہ سے غریب شہریوں کے لیے کھانا پکانا بھی مشکل ہے۔ حکومت کے ایران مخالف اسرائیل نواز توجہ کے باعث پورا بھارت توانائی بحران میں گرفتار ہوا۔ طالبان رجیم کے انتہا پسندانہ قوانین افغان شہری حقوق کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ فارن پالیسی ان فوکس کے مطابق افغان ریاست کی قانونی حیثیت خطرے میں ہے۔ افغان طالبان کی القاعدہ اور فتنہ الخوارج جیسے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ تعلقات برقرار ہیں اور یہ گروہوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہیں۔ عالمی سطح پر طالبان کی خود مختاری کا دعویٰ محض ڈھونگ، باقاعدہ تسلیم نہ ہونا۔ طالبان کی پالیسیوں نے افغانستان کو اقتصادی اور انسانی بحران کا شکار بنایا۔ دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی پورے خطے کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ راہل گاندھی کی نریندر مودی کی خارجہ پالیسی پر سخت تنقید۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ مودی نے خارجہ پالیسی کو ذاتی پالیسی بنا دیا۔ بھارت دنیا بھر میں مذاق بن گیا۔ اپوزیشن کے الزام لگایا کہ بھارتی قیادت عالمی طاقتوں کے اثر میں ہے۔ کمزور قیادت سے خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوتی ہے۔ خلیجی کشیدگی پر بھارت کی حکمت عملی سوالات کی زد میں آ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ پالیسیوں سے بھارت کو سفارتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کوٹنی والش پی ایس ایل 11 کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ راولپنڈی ٹیم کے بولنگ کوچ کا لاہور میں شاندار استقبال۔ محمد رضوان اور راشد لطیف نے کوٹنی والش کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیش کے رشاد حسین بھی پی ایس ایل 11 کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا آغاز قریب ہے۔ عالمی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ راولپنڈی ٹیم 28 مارچ کو پشاور زلمی کے خلاف مہم کا آغاز کرے گی۔ مہیش ٹھیکچان پاکستان سپر لیگ 11 کا حصہ بن گئے۔ پی ایس ایل ٹیم حیدرآباد کنگز مین نے ٹھیکچان کو سائن کر لیا۔ ٹھیکچان کو اوٹل برٹائم کے متبادل کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 11 کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ پی ایس ایل 11 کا ایونٹ 39 دن کے تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ میں فائنل سمیت مجموعی طور پر 44 میچز کھیلے جائیں گے۔ راحت فتح علی خان اور ان کے بیٹے شاہ زمان خان کو برطانوی پارلیمنٹ میں خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں طارق احمد، محمد یاسین اور افضل خان سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب کا اہتمام موسیقار جوڑے کاشف راجہ اور رباعت جہان نے کیا۔ رائل البرٹ ہال میں دونوں فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔ راحت فتح علی خان نے ایوارڈ کو اپنے لیے بڑا اعزاز قرار دیا۔ راحت فتح علی خان نے جلد بنگالی زبان میں نیا گانا ریلیز کرنے کا اعلان کیا۔